علیکم۔ وہی سورہ الحجرات آ رہی ہے، اس کی اگلی آیت ہے۔ پہلے میں نے آیت نمبر 11 پیش کی، میں آیت نمبر 12 پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہے اور ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے ریکنسائل کرنا چاہیے۔ میرے تمام کلپس کا ایمفیسس صرف ایک پوائنٹ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے معاشرے میں، یا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے اور قرآن کہاں کھڑا ہے۔ اس کے وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ آیات پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے سورہ الحجرات کی 49 سورہ کی 12 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اب دیکھیے کتنی یہ آیت جب میں ترجمہ پڑھوں گا یہ بالکل یاد دہانی کے طور پہ کام کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے، اس لیے کہ بعض گمان صحیح گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی ٹو میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اللہ فرماتے ہیں تو اس سے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا کرتے ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، ہے نا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ بالکل کلیئر کٹ تین باتیں دیکھیں۔ گمان رکھنا، گمان دو قسم کے ہیں، ایک ہے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا کہ آپ کو کسی کے بارے میں خبر آئی تو آپ نے اچھا گمان کیا، یا آپ کو یہ کسی نے تھرڈ پارٹی نے بتایا کہ جی وہ شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اب تک آپ کو ایگزیکٹ بات نہیں پتہ چلی۔ ایک دم سوء ظن، جو برا ظن ہے، وہ نہیں رکھنا چاہیے کسی کے بارے میں۔ یہ اگر ہم ڈیولپ کر لیں، اب یقین کر لیں اگلے کو سو ہوگا، جو فرق پڑے نہ پڑے ہمیں بڑا پڑے گا، ہماری زندگی میں یک لخت ایک پازیٹیوٹی آئے گی اور ایک بہت اچھی چینج آئے گی، کیونکہ ہم جب کوئی خبر سنیں گے، جس کو کہتے ہیں نا پرپیچول آپٹیمسٹ، ہم ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں گے اور کسی کے بارے میں ٹو میں نہ لگیں۔ ٹو میں لگنا کا مطلب ہے، دیکھیں یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، یہ علامت ہے ٹو میں لگنا، کہ ہم کسی سے حسد رکھتے ہوں تو ہم ٹو میں لگیں گے کہ اس کا یہ چیز کوئی غلط پہلو ملے تو ہم اس کو اچھالیں۔ وہ ہم نے نہیں کرنا، یہ ہمارے اندر ہم بغض ہو کسی کے بارے میں، پھر آپ ٹو میں لگتے ہیں، ورنہ ٹو میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ویری سیڈلی دیکھیں ہمارا تمام ٹاک شوز، ہمارا میڈیا، جو کچھ لے لیں، وہ بدگمانی کرے گا، وہ گمان بہت زیادہ رکھیں گے، ایگزیکٹ نیوز پتہ نہیں ہوتی، لیکن اس کا نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے لائیں گے، بار بار بریکنگ نیوز، اور ٹو میں لگے رہتے ہر وقت، ہر انسان کے بارے میں، وہ ایکٹرز ہوں، ایکٹریسز ہوں، وہ پولیٹیشینز ہوں، جو بھی ہوں، انہوں نے آپ کے سامنے اچھا پہلو رکھنا ہی نہیں ہے نا، یہ غلط بات، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور غیبت، استغفر اللہ، غیبت یہ چیز ہے کہ ہم کسی انسان کے بارے میں ایسی بات کریں اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی کہ اگر وہ میرے سامنے کھڑا ہو تو مجھے پتہ ہو کہ وہ اس سے نفرت کرے گا اس بات سے، لیکن میں اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو ایکویٹ کیا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے، اس سے گھن آئے گی نا، اللہ نے بالکل ایکویٹ کر دیا۔ غیبت ایگزیکٹلی وہ چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اینڈ پہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے، تم اللہ سے ڈرو، وہی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ غیبت ہم کرتے رہے، میں کرتا رہا، بدگمانی کرتا رہا، ٹو میں لگا رہا۔ میں نے قرآن کھولا، خود پڑھا، بالکل کلیئر کٹ آیات میرے سامنے آئی، سمجھ آ گئی، میں نے کہا یا اللہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، واپس اللہ کے حدود میں مجھے آنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ تواب الرحیم، بریلینٹ بات، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایچ ٹائم گیٹ بیک ٹو اللہ، ایچ ٹائم۔
گناہ خوب ہوں گے، جذبات سے ہم مغلوب بھی ہو جائیں گے، ہم گناہ بھی کریں گے، لیکن جب ہم قرآن سے اپنا رشتہ رکھیں گے، ترجمہ کے ساتھ اپنی لینگویج میں سمجھنے کے لیے کھولیں گے، آپ یقین کر لیں بالکل سامنے وہ آیت آ جائے گی۔ اور میں آپ سے یہ گارنٹی کرتا ہوں، جو چیز میں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہم چاہیں گے نا اللہ سے کہ یا اللہ میں آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس، آپ قرآن کھول لیں۔ یہ میں آپ کو چیلنج تو نہیں، میں کہتا ہوں، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ قرآن کھولیں گے، اللہ پاک وہی آیت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آف آل دی قرآن، دیکھو وہی چیز میرے سامنے آ گئی جس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ قرآن کو اپنانے کی ضرورت ہے اور پڑھنے کی اپنی لینگویج میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔